نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن سهل بن سعد قال إن في الجنة بابا يقال له الريان حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے يدخل منه الصائمون اس دروازے سے یوم القیامت قیامت والے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ ایک ایسا خاص دروازہ ہے جنت کا جو صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ لا يدخل منه احد غیرهم ان روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ یقال این الصائمون اس دن پکارا جائے گا کہاں ہے وہ روزے دار، کہاں ہے وہ روزے رکھنے والے۔ فیقومون روزے دار چل پڑیں گے۔ لا يدخل منه احد غیرهم چلتے چلتے وہاں پہنچیں گے، داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا جب یہ داخل ہو جائیں گے، اس دروازے سے داخل ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، اغلقا تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ پھر اس کے بعد کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا، کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا، دروازہ بند ہو جائے گا۔ روزے داروں کے لیے انعامات تو کئی سارے اللہ نے مقرر کی، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کہ اس باب کا نام ہی باب الریان رکھ دیا، کیونکہ روزے کے اندر جو سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیاس کا۔ اگر دیکھا جائے ہم تو کیونکہ پنکھوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، چھاؤں میں وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں،
تو ان کو پھر پتہ چلتا ہے اس چیز کا۔ اور پھر جس طرح پچھلے رمضان میں کچھ دن ایسے آئے تھے کہ وہ تو پھر سب کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ پانی کیا چیز ہے۔ وہ تو صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، جس کو دیکھو پانی باہر ہے۔ مطلب دل یہی کرتا تھا کہ ہر وقت پانی کے اندر ہی بیٹھا رہو، اتنی جو شدت کی گرمی آئی تھی۔ اور کئی لوگ مر بھی گئے تھے جسے ہیٹ اسٹروک کا نام دیا گیا تھا۔ ابھی تک تو ماشاءاللہ یہ جو رمضان ہے وہ اچھا جا رہا ہے۔ تو پنجاب میں تو بارش ہو رہی ہے، تو اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ اور جو مسائل ہیں ان کو اللہ کریم حل کروا کر ہمارا یہ رمضان بھی اس لحاظ سے کہ جس طرح یہ دن اچھے گزر رہے، اللہ ہمارے اور دن مزید اچھے کر دے، اور اللہ ہمارا اس رمضان کا اثر ہماری پوری زندگی پر ڈال دے۔ عن ابی امامہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قلت یا رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا۔ انہیں چھوٹا چھوٹا مسئلہ بھی ہوتا تھا نا، وہ پوچھتے تھے۔ ہمیں کوئی گھر میں بولتا ہے نا کہ جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، جی روزہ اس چیز سے باقی رہے گا، ٹوٹ جائے گا، اپنا جو دل میں آتا ہے نا، میرے خیال میں تو روزہ باقی ہے، نہیں یہ کام آپ کریں کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ ہر چیز کے اندر اس کے ماہر بندے سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اگر دوائی لینی ہو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، مشورہ لینا ہے مقدمے کا وکیل سے رجوع کرنا ہے۔ تو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو بندہ مفتیان حضرات سے رجوع کرے۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے، تو عرض کیا مرنی بامر، مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے، ینفعنی اللہ بی، جس سے اللہ مجھے نفع دے۔ قال، تو فرمایا علیک الصوم، آپ نے ارشاد فرمایا روزہ رکھا کرو، فإنہ لا مثل لہ، بس بے شک روزہ ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ یا علماء نے چند باتیں جو لکھی ہیں کہ روزے کی جو فضیلت ہے ہم پڑھ لیں کہ رمضان میں یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ ہمیں چاہیے چند چیزوں کا اہتمام اگر کریں گے تو روزے سے ہم مکمل کہتے ہیں نا 1000% فائدہ لے سکتے ہیں۔ نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت نماز کے ساتھ پڑھی جائے 5 وقتہ، اور 30 دن اگر یہ ہو گئے، 30 دن رمضان کے 10 دن رمضان کے بعد وہ 40 دن والی جو فضیلت ہے تکبیر اولیٰ والی وہ بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ کلمہ طیبہ کا ذکر، درود شریف، استغفار کی کثرت ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو، انفرادی بھی نوافل میں بھی دیکھ کر بھی۔ اسی طرح تقوی، یعنی گناہوں کو اگر نہیں چھوڑا روزے کا کوئی فائدہ نہیں، گناہوں کو چھوڑنا ہے، نظروں کو بھی گناہوں سے پاک رکھنا ہے، اور اسی طرح مغفرت اور رحمت کے اصول میں دوسرے لوگوں سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اکثر یہ دل میں آتا ہے جب لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اعمال نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو اس وقت یہ نہ سوچا جائے یار یہ بھی تو نہیں کر رہا ہے، میں بھی نہیں پڑھتا ہوں، میں بھی نہیں کرتا ہوں، نہیں، اس وقت یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے تو میں اب اس پر شکر ادا کروں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، انہیں حقیر نہیں سمجھنا ہے، چھوٹا نہیں سمجھنا ہے۔ روزے کے کچھ مسائل اس کے بارے میں، اگر غسل فرض ہے
تو روزے کی حالت میں غسل کیا جا سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ جنبی بھی ہے تو سحری اگر مجبوری ہے، ویسے بہتر یہ ہے کہ سحری سے پہلے ہی غسل کر لیا جائے، لیکن اگر نہیں کیا بعد میں کیا تو روزے کی حالت میں غسل کے اندر گھرگھرارا اور ناک میں جو پانی ڈالنا ہے اس میں خیال کرنا ہے، بس تھوڑا تھوڑا سا، اندر ہڈی تک پانی نہیں پہنچانا ہے، گھرگھرارے میں حلق تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، یہ روزے کے اندر۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ٹیکا یہ لگوایا جا سکتا ہے، ٹیکا روزے کی حالت میں لگوایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر خوشبو لگائی روزے کی حالت میں تو خوشبو یہ لگائی جا سکتی ہے، سونگھی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہم سے راضی ہو جائے، خالق کائنات ہمیں روزے کا مقصد اصلی اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رمضان کے اہم مقاصد ہیں خالق کائنات ہمیں ان پر پورا اترنے کی، ہمیں انہیں پورا تکمیل کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ تمام احباب جن کی جو جائز شرعی حاجات ہیں اللہ ان کو پورا فرمائے۔ اس علاقے والوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، بار بار ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔